الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 10 میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ اور رہائش عطا فرمائی اور تمہارے معیشت کے اسباب، تمہاری روٹی روزی کے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ لٹل آر یو گریٹفل، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اس پاکستان کے بنانے میں بہت ٹائم لگا، بہت سی قربانیاں دینی پڑیں اور اس کی بہت لمبی کہانی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی تقریباً 1000 سال کے قریب حکومت رہی۔ اس 1000 سال میں جب مغلیہ خاندان کا دور آیا تو انگلستان کے انگریزوں نے یہاں تجارت کی غرض سے آئے اور اپنے کاروبار شروع کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی انہوں نے اور پورے ہندوستان میں ان کا کاروبار پھیل گیا۔ جب یہ کاروبار پھیلتا گیا، ان کے ورکرز کی تعداد بڑھتی گئی اور انہیں اپنی طاقت و قوت کا احساس ہوا، تو انہوں نے پھر ہندوستان پر حکومت کا خواب دیکھنا شروع کر دیا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا شروع کر دیا۔ مغلیہ سلطنت میں ہی انہوں نے اپنی فوج بھی تیار کر لی، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک ریاست پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے انگلستان سے، یورپ سے جدید ہتھیار لاتے گئے اور مسلمانوں کو پسپا کرتے گئے، ان کی ریاستوں پر، ان کے شہروں پر قبضہ کرتے گئے اور بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی کہ انہیں مسلمانوں سے ہی غدار ملتے گئے اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا۔ جب ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا تو بہادر شاہ ظفر کا سارا خاندان انہوں نے ہلاک کر دیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتے کو پسٹل سے ہلاک کر دیا گیا، گولیاں مار کر۔ اور یہ ہمایوں کے مقبرہ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو پھر ان کو قید کر دیا گیا، بہادر شاہ ظفر کو، اور ان کو رنگون بھیج دیا گیا۔ اور ان کو جب ان کے بیٹوں کو مارا گیا تو ان کے سر اتار کر ناشتے کے وقت ان کو پیش کیے گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے سرخ رو ہوئے۔ رنگون میں جب یہ قید کر دیے گئے بہادر شاہ ظفر، تو ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ اور پنسل بھی نہ تھی، پین بھی نہ تھا، تو انہوں نے پھر بڑے دردناک قسم کے اشعار بھی کہے اور یہ بھی انہوں نے شعر کہا، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو انگریز کے مظالم بڑھتے گئے، تو جب مسلمان تنگ ہو گئے تو 1857 میں انہوں نے تحریک آزادی شروع کر دی، جس کو غدر کا نام دیتے تھے انگریز۔ 1857 میں سر فہرست مولانا فضل حق خیر آبادی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی یہ بہت امیر کبیر آدمی تھے، ہاتھی پر سوار ہو کر اللہ اللہ کے رسول کا ذکر سنانے کے لیے آتے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ ان کے بہت سارے ملازم بھی تھے، بڑے لینڈ لارڈ یہ عالم تھے۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ یہ انگلستان سے آئے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، تو انگریز نے انہیں بھی کالا پانی بھیج دیا اور مونج کا لباس ان کو پہنا دیا گیا، ان سے مٹی اٹھوائی گئی، ان سے چکیاں چلوائی گئیں، ان سے بہت کام لیا گیا اور آپ یہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی قبر بھی وہاں بنائی گئی۔ تو قید و بند کی صحبتیں، انہوں نے ثورۃ الہندیہ میں
میرے پاس بھی جو موجود ہے باغی ہندوستان، اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کا پانی جو اتنا کڑوا تھا کہ سانپوں کے زہر سے بھی زیادہ زہر رساں، اور ان کا کھانا وہاں کا تمے سے بھی زیادہ، انزل سے بھی زیادہ کڑوا تھا، اور وہاں کا آب و ہوا، صبح کی آب و ہوا باد سموم تھی، بڑی سخت گرم، ہر وقت سورج سر پر رہتا، اور بڑے مشکل دن وہاں گزارے گئے۔ تو اس طرح علماء کرام کو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کو بھی بڑی اذیتیں دی گئیں، ان کے جسم پر لوہے کے ٹکڑے گرم کر کے لگائے گئے، استریاں لگائی گئیں، پھر ان پر نمک اور مرچیں بھر دی گئیں، اور تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائیں۔ لیکن یہ بڑے صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ جب صبح سولی پر ان کو چڑھایا جانا تھا تو لوگ کہتے تھے شاید ان مرچوں کی وجہ سے، ان زخموں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ جھومتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ کیا نعت تھی، بڑے زبردست اشعار ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے تخت دار پر چڑھ گئے اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ تو اسی طرح احمد اللہ شاہ مدراسی کو بھی شہید کر کے ان کے سر کو چاندنی چوک دہلی میں لٹکا دیا گیا۔ اس طرح اور بھی علماء کو اذیتیں دی گئیں، عنایت اللہ کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح علماء کو توپوں کے سامنے باندھ کر توپیں چلائی گئیں، ان کی بوٹیاں اور ہڈیاں توڑ دی گئیں، ان کو شہید کیا گیا، اور بھی مسلمانوں کی داڑھیاں مونڈ کر اور ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ تو بہت ساری قربانیاں اس میں ہیں۔ تو یہ پاکستان کا مطالبہ پھر زور پکڑتا گیا، تحریک آزادی زور پکڑتی گئی۔ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے کانگریس بن چکی تھی، جس میں کانگریس میں ہندو اور علماء بھی تھے، ہندو بھی تھے اور علماء بھی، مسلمان بھی تھے، اور شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی اور کانگریس کے ممبر بھی بنے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیئر پلے کا رول ادا نہیں کر سکتے اور انہوں نے مساوات نہیں کرنی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ جوائن کر لی۔ تو یہ حالات تھے شروع میں۔ اور علامہ اقبال تو انگلستان میں بیٹھ کے اپنے وطن کی یاد میں کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو وطن کی یہ بھی بات کرتے تھے۔ جب ان کو بھی پتہ چلا کہ ہندو کسی کے سکے نہیں ہو سکتے اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی دو قومی نظریہ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب مکہ میں اکٹھے نہیں رہ سکے مشرق اور مسلمان، ایک رام کو پوجنے والے ہیں، ایک رحمان کی بات کرنے والے ہیں، تو یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو پھر جب احراریوں نے اور کانگریسی علماء نے جب پاکستان بنانے کا یعنی کہ مخالفت کی، تو علامہ اقبال نے ان کو آڑے ہاتھوں میں لیا، ٹھیک ہے۔ بڑے زبردست اشعار ہیں آپ کے کلیات اقبال میں، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو یہ شعر بھی بڑا مشہور ہے ان کا۔ انہوں نے کہا عجم ہنوز ندانت رموز دیں ورنہ، زی دیوبند حسین احمد چے بلاج بھی است، سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، چے بے خبر زی مقام محمد عربی است، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دیں ہماوست، گر بون رسیدی تمام بول حبی است۔ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملت سے، وطن ملت سے ہے اور لوگ اکٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ملت تو اسلام سے بنتی ہے، ان کی کفر کی ملت ہے، یہ اسلام کی ملت ہے، تو ملت سے یہ کیسے وطن کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں؟ تو اکٹھا رہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دو قومی نظریہ کا آپ نے برملا اعلان کیا، اور جو ان کے مخالفین تھے ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ تو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، یہ پاکستان نہیں، یہ پلیدستان ہے، یہ خاکستان ہے، اور اس طرح کے یہ بازاری عورت ہے، یہ سانپ ہے، اس قسم کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ لیکن مسلم لیگ اور مسلمان جو ہیں، یہ اکثریت جو ہے پاکستان بنانے کے حق میں تھی اور مطالبہ کر رہے تھے، اور بچہ یہ کہہ رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کاش ہمارے حکمران اس نعرے کو سمجھتے اور اسلام کا نظام قائم کرتے، قرآن کا نظام قائم کرتے، تو پاکستان پوری دنیا کے سارے ملکوں سے زیادہ خوشحال ہوتا۔ لیکن اسلام کا نظام قائم نہیں کیا گیا، انگریز کا نظام قائم ہے، وہی کرپشن، وہی لوٹ کھسوٹ۔ بہرحال پاکستان جب یہ نعرہ بلند ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی۔ علامہ اقبال تو 1938 میں چلے گئے، لیکن 1947 کو پاکستان جب بنا 14 اگست کو، اور اب بھی ہندو جو ہیں وہ 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہم مسلمان الحمدللہ پاکستانی 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے۔ تو یہ ہمارا سلوگن یہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ لا الہ الا اللہ والے ہجرت کر کے مائیگریشن یعنی کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو پھر کیا حالات تھے اس وقت؟ اس وقت یہ حالات تھے کہ 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی حویلیاں چھوڑ دیں، اپنا کاروبار، دکانیں چھوڑ دیں، اور ہر چیز کو خیر بات کر کے پاکستان میں آ گئے۔ اور اس میں 18 سے 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ان کے خون کے ساتھ پاکستان کی بنیادیں ہیں۔ تو اتنا لہو بہایا گیا، سکھوں نے، ہندوؤں نے اور سکھوں نے قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ ٹرینیں جو ہیں یہ لاشوں سے بھر کر پاکستان میں آتی تھی، اور 70 یا 90 ہزار کے قریب ہماری مسلمان ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانی پیش کی۔ اب نوجوانوں کو کیا پتہ کہ پاکستان کتنی مشکل سے بنا ہے۔ جب 14 اگست کا دن آتا ہے، اس کی رات آتی ہے، تو لوگ اور نوجوان جو ہیں یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور اس میں موٹر سائیکل چلائے جاتے ہیں، اس میں جناب شولیاں پٹاخے چلائے جاتے ہیں، اس میں آتش بازی کی جاتی ہے، اس میں جناب خوشی منائی جاتی ہے، اور موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر ان سے تو اس میں پھر پاں اور ٹاں کی آوازیں آتی ہیں، اور باجے بجائے جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان شہیدوں کو بھی نہ بھولیں جن شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کی، اور ان اسلامی بہنوں کو بھی یاد کریں جنہوں نے اپنی عزتوں کی قربانی پیش کر کے، انہوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی، انہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو چھوڑا، اور ہندو سکھوں نے انتہا کر دی۔ آج ہم ہندوؤں سکھوں کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ ان سکھوں کے، ہندوؤں کے باپ دادا نے، آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کتنا ظلم ستم کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو یہاں لٹے پھٹے لوگ آئے، ان کے کھانے کا انتظام نہیں تھا، پینے کا انتظام نہیں تھا، رہائش کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر وسائل عطا فرمائے۔ تو جب وسائل عطا ہو گئے تو پھر ایسے کرپٹ، چور اور بدماش حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے آئے، انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر کھایا اور خزانے خالی کر دیے، ہمارے اوپر قرضے چڑھا دیے۔ اب 2-2 3-3 لاکھ ہر آدمی پر قرضہ ہے۔ تو ہم نے تو نہیں کھایا، ہمارے اس قوم نے تو نہیں کھایا، کھایا ہے تو ان حکمرانوں نے کھایا ہے۔ ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں، اور ان کا سارے جتنے بھی پراپرٹی ہے ان کو ضبط کیا جائے، ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں، تو یہ ہوگا تو پھر پاکستان کا قرضہ اترے گا اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ تو پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پر، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے بنا تھا۔ تو اب اسلام اور قرآن کا نام لینے والا کوئی نہیں، تو ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، ہم دنیا سے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 6 پارہ ہے سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پر فیصلہ نہ کرے تو وہ کیا ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پر فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پر فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہیں۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں۔ تو جس قسم کا کوئی انکار کرے گا یا فیصلے کو رد کرے گا اسی قسم کا وہ ظالم اور کافر ٹھہرے گا۔ تو بہرحال اگر اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام پر یہ پاکستان میں نظام نافذ ہو جائے تو پاکستان دنیا کا سب سے خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ اس میں اتنی پراسپیرٹی آ جائے، اتنی خوشحالی آ جائے کہ سارے لوگ جو ہیں یہ خوشحال ہو جائیں۔
اور خلفائے راشدین کا آپ دور دیکھیں تو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سردیوں کا سوٹ ہوتا تھا، ایک گرمیوں کا سوٹ ہوتا تھا، باقی سارا بیت المال کا مال عوام کے لیے ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے پر آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ کے قمیص پر پیوند لگے ہوئے تھے، 18 پیوند۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے، بڑے امیر تھے، لیکن سادہ کپڑے پہنتے، سادہ غذا کھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اتنی بڑی سلطنت کے مالک بادشاہ اور خلیفہ، لیکن ستو اور پانی کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کپڑوں کو ان کے بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ تو حضرات خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، اگر اپنایا جائے گا تو پھر پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو آج کا پیغام نوجوانوں کے نام ہے کہ 14 اگست کو ان شہداء کو بھی یاد کیا کریں، اور اسلامی بہنوں کی قربانیوں کو بھی یاد کیا کریں، مسلمانوں کی ہجرت کو بھی یاد کیا کریں، اور خوشی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں ملک پاکستان ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ تو ہر بندہ، ہر نوجوان اپنے حصے کا اس میں حصہ ڈالے، اور ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی کوئی ہے تو اس میں اپنا اچھا کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو تا قیام قیامت شاد و آباد فرمائے، آمین ثم آمین۔